الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سن بسنته إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. برادران اسلام، خواتین ملت، اللہ کا شکر و احسان ہے کہ لیلۃ القدر کو تلاش کرتے ہوئے یہاں سب جمع ہوئے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ جس مقصد کے لیے اکٹھا ہوئے ہیں اللہ اس میں کامیابی عطا فرمائے، جمع ہونے کو قبول فرمائے، جنت میں جگہ دے اور جہنم سے بچائے، آمین۔ برادران اسلام، آپ جانتے ہیں کہ انبیاء اور رسولوں کے بعد کچھ مقدس ہستیاں اس روئے زمین پر گزری ہیں۔ ان مقدس ہستیوں میں ہمارے لیے نصیحت اور سبق آموز واقعات بہت ہیں۔ ان کی سیرت اگر کوئی مسلمان پڑھتا ہے، غور کرتا ہے، عبرت لیتا ہے، تو انسان کے اندر عمل کا داعیہ اور جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ آج میں آپ کے سامنے انہی مقدس ہستیوں میں سے ایک عظیم ہستی روئے زمین پر انبیاء اور رسولوں کے بعد علی الاطلاق جس کو سب سے افضل کہا جاتا ہے، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی زندگی کی کچھ پہلو آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کے عظیم صحابی، مشہور اسی کنیت سے ہوئے ابوبکر، لیکن آپ کا حقیقی نام عبداللہ اور آپ کے والد کا نام عثمان، عبداللہ ابن عثمان، اور ابوبکر ان کی کنیت۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے لقب عطا کیے، پہلا لقب آپ کو عطا کیا گیا عتیق۔ عتیق کے معنی ہیں آزاد کیے ہوئے۔ یہ لقب کیوں ملا؟ حدیث میں اس کا تذکرہ ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ داخل ہوئے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہا کہ اے عتیق، انت عتیق اللہ من النار، کہ ابوبکر تم آزاد کیے گئے ہو، اللہ نے تم کو جہنم سے آزاد کر دیا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لقب استعمال کیا، اسی وقت سے، اسی دن سے آپ کا لقب عتیق مشہور ہو گیا۔ ایک اور لقب نبی علیہ السلام نے ان کو عطا کیا، صدیق کا۔ نبی علیہ السلام صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ دوڑے دوڑے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور اپنا ازار اپنے ہاتھ پہ پکڑے ہوئے تھے، پنڈلی نہ دکھائی دے رہی تھی۔
نبی علیہ السلام نے ان کی اس کیفیت کو دیکھا، آپ سمجھ گئے کہ کوئی معاملہ ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے یہ ساتھی کسی سے جھگڑا کر کے آ رہے ہیں، ان کی یہ کیفیت بتا رہی ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ قریب آ گئے، سلام کیا، نبی علیہ السلام کے پاس بیٹھ گئے۔ اس کے بعد فرمانے لگے کہ میرا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ساتھ کسی مسئلے پر جھگڑا ہو گیا، زیادتی میری تھی، میں نے عمر سے معافی مانگی کہ میں نے آپ پر زیادتی کی ہے، مجھے معاف کر دو، لیکن عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے معاف کرنے سے انکار کر دیا، کہا کہ معافی نہیں دوں گا، تو میں آپ کے پاس آیا ہوں، اے اللہ کے نبی، میں نے زیادتی کی ہے، میری مغفرت کے لیے، معافی کے لیے آپ اللہ سے دعا کریں۔ کوئی انسان کسی کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، بسا اوقات ہم میں کے بہت سارے افراد کو اس کا احساس بھی نہیں ہوتا کہ فلاں کے ساتھ میں نے زیادتی کر لی ہے، معافی مانگنا تو دور کی بات ہے، شاید ہمارے دل میں اس کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ اور یہ امت کے سب سے افضل ترین شخص عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ساتھ زیادتی کر جاتے ہیں تو احساس کر کے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس آتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، لیکن عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے معاف کرنے سے انکار کر دیا۔ نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا کہ آپ میرے لیے دعا کیجیے، اللہ میری غلطی کو معاف کر دے۔ نبی علیہ السلام نے دعا کی کہ ابو بکر، اللہ تمہاری غلطی کو معاف کر دے، تم سے درگزر فرمائے۔ اتنے میں عمر رضی اللہ عنہ اس مجلس میں آئے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ ابو بکر کے جانے کے بعد ان کو محسوس ہوا کہ ابو بکر مجھ سے معافی مانگ رہے تھے، جب انہوں نے معافی طلب کی تو مجھے چاہیے تھا کہ میں معاف کر دیتا، لیکن میں نے معاف نہیں کیا۔ ابو بکر کے گھر گئے، وہاں دیکھا تو پتا چلا کہ ابو بکر وہاں نہیں ہے۔ انہیں احساس ہو گیا کہ شاید نبی علیہ السلام کی خدمت میں گئے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں آئے، سلام کیا، بیٹھ گئے۔ ادھر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا ہے، لال ہو رہا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے غصے کو محسوس کیا اور گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے۔ اس کے بعد فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ، غلطی میری تھی، میں نے زیادتی کی تھی۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو سناتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی اور رسول بنا کر تمہارے درمیان بھیجا تو تم لوگوں نے کہا کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، اور ابو بکر نے میری تصدیق کی، کہا کہ آپ سچے رسول ہیں۔ سارے لوگوں نے میری مدد سے انکار کر دیا تو ابو بکر نے اپنی جان اور مال سے میری مدد کی۔ فَهَلْ أَنْتُمْ تَارِكُوا لِي صَاحِبِي، کیا تم میرے ساتھی کو میرے لیے ترک کر دو گے، چھوڑ دو گے، انہیں تکلیف نہیں دو گے؟ راوی کا بیان ہے نبی علیہ السلام نے یہ جملے استعمال کیے، یہ باتیں آپ نے کہی کہ اس وقت جس وقت تم نے مجھے جھٹلایا ابو بکر نے میری تصدیق کی، تم نے مجھے بے سہارا چھوڑا، ابو بکر نے اپنے مال اور اپنی جان سے میری حفاظت کی، کیا تم ابو بکر کو تکلیف دیے بغیر زندگی گزارنے دو گے، چھوڑ دو گے انہیں ان کی حالت پر؟ نبی علیہ السلام نے یہ جملے ادا کیے، راوی کا بیان ہے۔ راوی کہتے ہیں فما اوذی ابو بکر بعدہ، اللہ کے نبی علیہ السلام کے اس جملوں کے بعد، ان کلمات کے بعد کبھی کسی آدمی نے ابو بکر کو تکلیف نہیں دی، تکلیف
تکلیف نہیں پہنچائی. آپ اس حدیث پر غور کریں. نبی علیہ السلام نے جو لفظ استعمال کیا کہ ابو بکر صدیق ہیں، رسالت کی تصدیق کرنے والے، اسی لیے ان کو صدیق کہا گیا. ایک اور موقع پر اسراء اور معراج کا جب واقعہ پیش آیا، نبی علیہ السلام اسراء اور معراج کا واقعہ کافروں کے سامنے بیان کر رہے ہیں. رات کے ایک حصے میں کعبۃ اللہ سے بیت المقدس پہنچا، وہاں سے آسمانوں کی سیر کی، اسی حصے میں واپس بھی آ گیا. کفار تعجب کا اظہار کرتے ہوئے کوئی اپنی ٹھڈی پر ہاتھ رکھ رہا ہے، کوئی اپنے منہ پر ہاتھ رکھا ہوا ہے. ابو جہل کو موقع مل گیا کہ آج اچھا موقع ہے. ابو بکر کے پاس دوڑا دوڑا آیا. ابو بکر سے ابو جہل کہتا ہے، اے ابو بکر، کیا تم نے سنا کہ تمہارے نبی اور رسول آج کس چیز کا دعویٰ کر رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پوچھا، سوال کیا کہ میرے نبی نے کیا دعویٰ کیا ہے، کیا کہا ہے؟ کہا کہ رات کے ایک حصے میں کعبۃ اللہ سے بیت المقدس گئے، وہاں سے آسمان پہنچے، آسمانوں کی سیر کی، اور رات کے اسی حصے میں واپس بھی آ گئے. کیا تم اس بات کی تصدیق کرو گے؟ کیا رسول کی بات کو سچ سمجھو گے، ایمان لاؤ گے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک ہی جملہ کیا، ایک ہی سوال کیا، او قال ذلک، کیا میرے نبی نے ایسے کہا ہے؟ کیا انہوں نے ایسے کہا ہے؟ کیا یہ میرے نبی کی بات ہے؟ ان کی زبان سے یہ الفاظ ادا ہوئے ہیں؟ ابو جہل نے کہا کہ ہاں، تمہارے نبی کی بات ہے، ان کی زبان سے یہ الفاظ ادا ہوئے ہیں. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر یہ میرے نبی کی زبان سے ادا ہونے والے الفاظ ہیں تو میں اس پر ایمان لاتا ہوں، میں اس کی تصدیق کرتا ہوں. کافروں نے کہا، ایک رات کے حصے میں بیت المقدس جانا، آسمانوں کی سیر کرنا، پھر واپس جانا، کیا تم اس کی تصدیق کرتے ہو، اس پر ایمان لاتے ہو؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا، جب میں اس سے بڑی بات کی تصدیق کرتا ہوں تو اس میں تصدیق کرنے میں کون سی مشکل ہے؟ پوچھا، اس سے بڑی بات کون سی ہے؟ کہا کہ میرے نبی کہتے ہیں کہ جبریل امین ساتوں آسمان سے ایک سیکنڈ میں اللہ کی طرف سے وحی لاتے ہیں. جب میں نے اس کو مان لیا ہے تو اس کو ماننے میں مشکل کیا ہے؟ ایک سیکنڈ میں اللہ کی طرف سے ساتوں آسمانوں سے میرے پاس وحی آتی ہے، اللہ کا پیغام آتا ہے، اللہ کی آیتیں آتی ہیں. جب میں نے اس کو مان لیا ہے، اس کو تسلیم کر لیا ہے، تو اس کو تسلیم کرنے میں مشکل کیا ہے؟ اسی دن سے آپ کو صدیق کا لقب دیا گیا کہ ابو بکر ہیں لیکن صدیق ہیں، سچے ہیں. اور اللہ نے صدیقین کی صحبت اختیار کرنے کا مسلمانوں کو حکم دیا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو، لیکن زندگی گزارنا کس کے ساتھ؟ صادقین کے ساتھ، سچے لوگوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، تصدیق کرنے والوں کے ساتھ. سب سے پہلے ایمان لانے والے، سب سے پہلے مسلمان ہونے والے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. نبی علیہ السلام اپنی نبوت اور رسالت کا دعویٰ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ایمان لانے والے مردوں میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، بچوں میں علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، عورتوں میں ام المومنین خدیجہ رضی اللہ عنہا، اور غلاموں میں زید ابن حارثہ رضی اللہ عنہ. ایمان لائے تو آپ خاموش نہیں بیٹھے، کافروں سے ملتے، اسلام کی دعوت پیش کرتے، مسلمان ہونے کی تلقین کرتے. آج ہمارے پاس بھی ایمان کی دولت ہے، کتنی لوگوں کو ہم نے اسلام کی تبلیغ کی، صحیح راستہ کتنے لوگوں کو بتانے کی کوشش کی، کتنے لوگوں کو سمجھایا، صراط مستقیم پر کتنے لوگوں کو ہم لے آئے.
ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کوششوں سے مسلمان ہونے والے صحابہ پر آپ نظر ڈالیں. عشرہ مبشرہ کے کئی صحابہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے کوششوں سے مسلمان ہوئے. عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی دعوت سے. طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ عنہ، زبیر ابن عوام رضی اللہ عنہ، عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ، ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ عنہ، یہ سارے صحابہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں جن کو دنیا میں جنت کی بشارت دی. یہ سارے صحابہ مسلمان ہوئے کس کی کوششوں سے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی کوششوں سے. میرے محترم مسلمان دوستو، اسلام لانے کے بعد، مسلمان ہونے کے بعد بڑی تکلیفوں کو سہا، برداشت کیا. جب تکلیفیں حد سے زیادہ بڑھ گئیں، طائف کی طرف ہجرت کر کے جانے لگے. راستے میں ایک کافر سے ملاقات ہوتی ہے، ابن الدغینہ. سوال کیا ابن الدغینہ نے، ابو بکر کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ تکلیفیں بہت بڑھ گئی ہیں، مزید سہنے کی طاقت نہیں ہے، اسی لیے ہجرت کر کے میں طائف جا رہا ہوں. ابن الدغینہ نے کہا آپ جیسی شخصیت مکہ چھوڑ دے، مکے سے نکل جائے، یہ کبھی نہیں ہو سکتا. اس کے بعد ابو بکر کے اوصاف کو ایک کافر گناتا ہے. اوصاف کیا؟ وہی اوصاف جو اللہ کے نبی علیہ السلام کے اوصاف تھے، وہی اوصاف اللہ کے نبی علیہ السلام نبوت اور رسالت سے سرفراز کیے گئے. ام المومنین خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ مجھے اپنی جان کا خوف ہے، میں ڈرتا ہوں کہ کہیں جان نہ چلی جائے. تو ام المومنین خدیجہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا. کیوں؟ انک لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، رشتوں کو جوڑتے ہیں. وتقری الضیف، مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، محتاجوں کا سہارا بنتے ہیں، بے کسوں کو ان کی زندگی میں مدد کرتے ہیں. کبھی اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا. ایک کافر ابن الدغینہ یہی اوصاف ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے لیے استعمال کرتا ہے. کہتا ہے کہ آپ کی شخصیت رشتوں کو جوڑنے والی، صلہ رحمی کرنے والی، غریبوں کی مدد کرنے والی، یتیموں کا سہارا بننے والی، بے کسوں کی مدد کرنے والی، مہمانوں کی عزت کرنے والی، آپ جیسی شخصیت مکہ چھوڑ دے، یہ کبھی نہیں ہو سکتا. اس کے بعد ابن الدغینہ کہتا ہے کہ ابو بکر میں تمہیں امان دیتا ہوں، میرے ساتھ آؤ، آج کے بعد مکے کا کوئی کافر تمہیں تکلیف نہیں دے گا. ابن الدغینہ ابو بکر کو اپنے ساتھ لے کر آتا ہے، مکے کے کافروں سے کہتا ہے کہ مکے کے کافروں سن لو، ابو بکر کو آج میں نے پناہ دی ہے، وہ میری امان میں ہیں، آج کے بعد کوئی تم میں کا انہیں تکلیف نہیں پہنچائے گا. لیکن کافروں نے ایک شرط رکھی کہ ابو بکر نماز پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، بسا اوقات زور سے قرآن پڑھتے ہیں. ان سے کہو کہ یہ زور سے قرآن نہ پڑھیں، اپنے گھر کے اندر نماز ادا کریں اور آہستہ قرآن کی تلاوت کا اہتمام کریں. ابو بکر نے یہ شرط مان لی. کچھ دنوں تک گھر کے اندر نماز ادا کرتے، قرآن کی تلاوت آہستہ کرتے، لیکن صبر نہیں ہو پایا کیونکہ عادت تھی قرآن کی زور سے تلاوت کرنا. گھر کے باہر آنگن تھا، آنگن میں آ گئے، آنگن میں نماز پڑھنے لگے، قرآن کی تلاوت زور سے کرنے لگے. کافروں کی عورتیں اور ان کے بچے ابو بکر کی تلاوت کو سننے کے لیے اکٹھا ہوتے. کافروں کو خوف پیدا ہوا، قرآن کی تلاوت سنیں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ بچے بگڑ نہ جائیں، عورتیں اسلام قبول نہ کر لیں. سارے کافر مل کر ابن الدغینہ کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کی امان کو اس لیے قبول کیا کیونکہ ہماری ایک شرط کو انہوں نے قبول کیا تھا
گھر کے اندر نماز پڑھیں گے، قرآن کی تلاوت آہستہ کریں گے، لیکن آپ دیکھیں کہ قرآن کی تلاوت زور سے ہو رہی ہے اور نماز آنگن میں ادا ہو رہی ہے۔ ابن الدغینہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور کہنے لگا کہ ابو بکر، ہماری شرط تھی یا تو گھر کے اندر نماز پڑھو، قرآن کی تلاوت آہستہ کرو، ورنہ میری امان واپس کر دو، میں نے امان دی، میری امان کو لوٹا دو۔ میرے محترم مسلمان دوستو، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں تمہاری امان کو واپس کرتا ہوں اور اللہ کی امان میں رہنا مجھے پسند ہے۔ اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ گھر کے آنگن میں اسی طرح باہر نماز ادا کرتے، زور سے قرآن کی تلاوت کرتے۔ مکے کے کافروں نے کئی مرتبہ تکلیف پہنچائی لیکن باز نہیں آئے۔ ایمان کی حلاوت ہوتی، جس دل میں رچ جائے بس جائے یہ حلاوت، یہ مٹھاس، دنیا کی ساری چیزیں چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ میرے محترم مسلمان دوستو، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شخصیت وہ شخصیت ہے کہ اللہ نے ان کا تذکرہ 3 آیتوں میں کیا، قرآن مجید کی، ان کا ذکر خیر کیا، ان کے فضائل کو بیان کیا، ان کی خصوصیت کا اللہ نے تذکرہ کیا 3 آیتوں میں۔ پہلی آیت سورہ نور کی آیات ہے، آپ نے بارہا وہ آیتیں سنی ہوں گی۔ مشہور واقعہ ہے، ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر زنا کی تہمت لگائی گئی۔ زنا کی جب تہمت لگائی گئی، منافقین پیش تھے، آگے تھے، تو منافقین کے ساتھ تہمت لگانے والوں میں، ان کا ساتھ دینے والوں میں کچھ صحابہ بھی تھے۔ انہی میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ایک رشتہ دار بھی تھے جن کا نام مصطح ابن اثاثہ رضی اللہ عنہ۔ مصطح ابن اثاثہ رضی اللہ عنہ نے تہمت لگانے میں منافقین کا ساتھ دیا، اور مصطح ابن اثاثہ رضی اللہ عنہ ابو بکر کے رشتہ دار بھی تھے۔ نہ صرف رشتہ دار بلکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کے کل اخراجات اپنے ذمہ لیے ہوئے تھے، کل خرچہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ان پر کیا کرتے تھے۔ جب منافقین کا ساتھ دیا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تک یہ بات پہنچی تو ابو بکر نے قسم کھائی، آج کے بعد میں ان پر خرچ نہیں کروں گا، ان کی کفالت نہیں کروں گا، ان کا نان و نفقہ نہیں لوں گا، قسم کھا لیتے ہیں۔ میرے محترم مسلمان دوستو، اللہ تعالیٰ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اس قسم پر قرآن مجید کی آیات نازل فرمائیں، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ۔ اللہ نے تم میں سے جن کو مال عطا کیا ہے، دولت سے نوازا ہے، اولو الفضل کو، مالداروں کو اس قسم کی قسم نہیں کھانی چاہیے۔ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، انہوں نے غلطی کی ہے، انہوں نے جرم کا ارتکاب کیا ہے، لیکن تمہارا حق بنتا ہے وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا کہ درگزر سے کام لو، معاف کر دو غلطیوں کو۔ میرے دوستو، ساتھ میں رہنے والوں سے غلطیاں ہوتی ہیں، رشتہ داروں سے غلطیاں ہوتی ہیں۔ ایک مومن کا کردار کیا ہونا چاہیے؟ اللہ نے بیان کیا کہ ابو بکر معاف کرو، درگزر سے کام لو، یہی ایک مومن کا کردار ہوتا ہے۔ جب کبھی دوست سے، ساتھی سے، رشتہ دار سے کوئی غلطی ہوتی ہے، اس کو چاہیے کہ معاف کر دے، درگزر سے کام لے۔ اللہ نے ابارا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو، وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، معاف کر دو، غلطیوں سے درگزر کر دو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بڑی پیاری بات بیان کی، اَلَا تُحِبُّونَ، کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہاری غلطیوں کو معاف کرے؟ اَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہاری غلطیوں کو معاف کر دے، درگزر کر دے؟ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تمہاری غلطیوں کو معاف کر دے تو تم لوگوں کی غلطیوں سے
درگزر کرو, انہیں معاف کر دو. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تک یہ آیات پہنچتی ہیں تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا, کہا بلا یا رب, اے اللہ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میری غلطیاں معاف کی جائیں, مجھ سے درگزر کیا جائے. اس کے بعد مصطح ابن اساسہ کو بھی معاف کر دیا, اور جس طرح خرچ کیا کرتے تھے پہلے ویسے ہی بعد میں بھی خرچ کرنے لگے. درس عبرت ہے مسلمانوں کے لیے. آج ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی غلطی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں, درگزر کرنے کے لیے تیار نہیں. بسا اوقات اتنی دشمنی بڑھ جاتی ہے کہ راستہ کاٹ دیتا ہے, بات کرنا گوارا نہیں کرتا. کیا وہ مسلمان نہیں چاہتے کہ اللہ ان کی غلطیوں کو معاف کرے؟ یہ پہلی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا تذکرہ کیا ہے. قرآن مجید کی دوسری آیت جس میں اللہ تعالیٰ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا تذکرہ کیا, ہجرت کا موقع کی آیت ہے. کافروں کی تکلیف بڑھ گئی, نبی علیہ السلام مکہ چھوڑ کر مدینہ آتے ہیں, لیکن اکیلے نہیں آ سکتے, اکیلے سفر نہیں کر سکتے, ساتھی تلاش کرتے ہیں. اپنے ساتھ ہجرت میں جانے کے لیے انتخاب کس کا کیا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا. نکلتے ہیں مکے سے, غار میں پناہ لیتے ہیں, 3 دن تک غار میں چھپے رہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ نبی علیہ السلام کے ساتھ ہیں, غار میں داخل ہوتے ہیں. اللہ کے نبی کے بیٹھنے سے پہلے خود غار کا جائزہ لیتے ہیں. محبت دیکھیے نبی کی, کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی موذی حشرات, موذی چیز, تکلیف دینے والا کوئی سانپ یا بچھو نہ ہو. غار کا جائزہ لیتے ہیں, جگہ کو صاف کرتے ہیں, نبی کے لیے جگہ کو تیار کرتے ہیں. چھپے ہوئے ہیں, کافر تلاش کرتے ہوئے غار تک پہنچتے ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی, اگر ان لوگوں نے اپنے قدموں کی طرف دیکھ لیا تو ہم ان کو دکھائی دیں گے, ہم نظر آ جائیں گے. نبی علیہ السلام نے اس وقت فرمایا, لا تحزن, غمی نہ کرو, پریشان نہ ہونا, ان اللہ معنا, اللہ ہمارے ساتھ ہے. اللہ کی ذات ہماری مدد کرنے والی ہے, اللہ کی ذات ہماری حفاظت کرنے والی ہے. اسی کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی ان آیات میں کیا. الا تنصروا, اگر تم نبی کی مدد نہیں کرو گے, فقد نصرہ اللہ, تو نبی کی مدد اللہ کرے گا. مسلمان اگر نبی کا ساتھ نہ دیں, اسلام کی دعوت کا کام نہ کریں, تو کیا اسلام مٹ جائے گا؟ اسلام ختم ہو جائے گا؟ الا تنصروا, اگر تم مدد نہ کرو تو کون مدد کرے گا؟ اللہ تعالیٰ مدد کرے گا. اللہ نے مدد کی, کب مدد کی؟ اذ اخرجہ الذین کفروا, اس وقت اللہ نے مدد کی اپنے نبی کی جب کفار نے ان کو نکالا, کفار نے مکہ چھوڑنے پر مجبور کیا, اللہ نے ان کی مدد کی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثانی اثنین, یہاں صرف کتنے؟ 2 لوگ تھے, 2 لوگ. اذ ہما فی الغار, اور یہ دونوں کہاں ہیں؟ غار میں ہیں. اللہ نے کہا لا تحزن, غمی نہ کرنا, پریشان نہ ہونا, ان اللہ معنا, اللہ ہمارے ساتھ ہے. میرے دوستو, ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا خاص طور سے اللہ نے تذکرہ کیا, صرف نبی کا ذکر نہیں کیا, نبی کے ساتھ میں تھے ہجرت کے موقع پر. اللہ نے اس آیت میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا تذکرہ کیا, اور اللہ کے نبی کا ساتھی کہا. اذ یقول لصاحبہ, نبی اپنے ساتھی, اپنے صاحب سے کہہ رہے تھے. آج بعض مسلمان کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ, ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کی زندگی کے بعد مرتد ہو گئے تھے, دین سے پھر گئے تھے. اللہ کہتا ہے اذ یقول لصاحبہ, یہ نبی کے ساتھی تھے, نبی کے صاحب تھے, صحابی تھے. اللہ نے ان کو صحابی کہا. آج کچھ شیعہ,
کچھ خبیث روافض ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو نعوذ باللہ کافر ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ تیسری آیت کریمہ جس میں اللہ تعالیٰ نے ابو بکر کا تذکرہ کیا، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، یہ بچا لیے جائیں گے۔ کس سے بچائے جائیں گے؟ جہنم کی آگ سے۔ اللہ نے کہا کہ ابو بکر جہنم کی آگ سے بچا لیے جائیں گے، دور کر دیے جائیں گے، کبھی جہنم کا حصہ نہیں بنیں گے۔ وَسَيُجَنَّبُهَا، اللہ ان کو بچائے گا جہنم کی آگ سے۔ الاتقا، اللہ سے زیادہ ڈرنے والے، اللہ سے زیادہ خوف کھانے والے۔ اللہ نے فرمایا الذی یؤتی مالہ، اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ کیوں؟ اپنے نفس کو پاک کرنے کے لیے، اپنے مال کو پاک کرنے کے لیے، اپنا مال اللہ کے راستے میں دیتے ہیں، اپنے آپ کو پاک کرنے کے لیے، مال کو پاک کرنے کے لیے۔ جو مال اللہ کے راستے میں خرچ نہ کیا جائے، زکوٰۃ نہ نکالی جائے، وہ مال ناپاک ہوتا ہے، نجس ہوتا ہے، تاکہ اس سے زکوٰۃ نہ نکالی جائے۔ اور یہ مال کیوں خرچ کرتے ہیں؟ کسی کا احسان چکانے کے لیے، کسی کا بدلہ دینے کے لیے۔ الفاظ پہ غور کیجئے آیت کے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذی یؤتی مالہ یتزکی وما لأحد عنده من نعمت تجزا، یہ مال دیتے ہیں، خرچ کرتے ہیں تو کسی کا احسان چکانے کے لیے نہیں، کسی کا بدلہ دینے کے لیے نہیں۔ وما لأحد عنده من نعمت، کوئی نعمت نہیں، کوئی بدلہ نہیں، کسی کا کوئی احسان نہیں کہ احسان کے بدلے میں اللہ کے راستے میں خرچ کرے۔ الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، یہ جو خرچ کرتے ہیں دیتے ہیں کس کے لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اخلاص کے لیے۔ میرے دوستو، آج ہم میں سے بھی بہت سارے خرچ کرتے ہیں، دیتے ہیں۔ آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک ٹرینڈ چل پڑا ہے سیلفی لینے کا، غریب کو کچھ دے دیا، فوٹو لے لیا، نشر کر دیا، پھیلا دیا۔ کیا فائدہ اس عمل کا جس کو ساری دنیا کے لوگ جاننے لگے، جس میں ریاکاری آ جائے، شہرت کا جذبہ آ جائے۔ ابو بکر بھی خرچ کرتے تھے، اللہ کے راستے میں دیتے تھے، لیکن وہ کیوں خرچ کرتے تھے، کیوں دیتے تھے؟ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، جنت کو پانے کے لیے، جہنم سے دور ہونے کے لیے۔ تبھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو جہنم سے دور کر دیا ہے، جنت کی بشارت دی گئی۔ نبی علیہ السلام جنت کی بشارت دیتے ہیں۔ النبی فی الجنہ، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نبی جنتی ہیں۔ ابو بکر فی الجنہ، ابو بکر جنتی ہیں، عمر جنتی، عثمان جنتی، علی جنتی۔ میرے محترم مسلمان دوستو، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کے بعد خلیفہ بنائے گئے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ خلیفے کے زیادہ حقدار کون تھے؟ علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ تھے، لیکن بنائے گئے ابو بکر، اور ان کا دعویٰ ہے کہ خلافت کو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے غصب کر لیا، چھین لیا۔ ایسی کوئی بات نہیں، احادیث کا آپ مطالعہ کریں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے بعد خلیفہ اگر کسی کو بنایا تو کس کو؟ ابو بکر کو۔ اللہ کے نبی نے بنایا۔ کیسے بنایا؟ ایک عورت آئی نبی علیہ السلام کے پاس کچھ مانگنے کے لیے، کوئی حاجت پوری کرنے کے لیے۔ نبی علیہ السلام نے کہا کہ آج نہیں کل آنا۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ آج نہیں کل آنا۔ عورت نے کہا اگر میں کل آپ کے پاس آؤں اور آپ کو نہ پاؤں تو کہاں جاؤں؟ اگر آپ نہ ہو دنیا میں یا آپ کو میں نہ پاؤں تو کہاں جاؤں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر تم مجھے نہ پاؤ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آنا۔
یہ حدیث دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ کے نبی کے بعد اگر کوئی خلیفہ ہوں گے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. نبی علیہ السلام بیمار ہیں، نماز پڑھانے کا موقع ہے، آپ نماز پڑھانے کے لیے آ نہیں سکتے تھے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا مروا ابا بکر، ابو بکر کو حکم دو کہ وہ نماز پڑھائیں. ام المومنین عائشہ فرماتے ہیں ابو بکر قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے بسا اوقات اپنے آنسوؤں پر کنٹرول نہیں کر پاتے ہیں. اللہ کے نبی کسی اور کو کہیں نماز پڑھانے کے لیے، نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں، مرو ابا بکر، ابو بکر کو حکم دو کہ وہ نماز پڑھائیں. یہ حدیث بھی دلیل ہے کہ آپ کے بعد اگر کوئی خلافت کا سب سے زیادہ مستحق ہے تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے. میرے محترم مسلمان دوستو، 63 سال کی عمر پائی، نبی علیہ السلام اس دنیا میں زندہ رہے 63 سال، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ 63 سال کی زندگی پاتے ہیں. اپنے زندگی کے آخری ایام میں کچھ دن بیمار رہے، پیر کا دن تھا. ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے سوال کیا، پوچھا کہ نبی علیہ السلام کا انتقال کب ہوا تھا؟ کہا کہ آپ کا انتقال پیر کے دن ہوا تھا. پیر کا اس کے بعد سوال کیا، پوچھا آج کون سا دن ہے؟ ام المومنین نے جواب دیا کہ آج پیر کا دن ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں بھی یہ سمجھتا ہوں میں آج یا کچھ لمحات میں اس دنیا سے شاید رخصت ہو جاؤں، دنیا سے چلا جاؤں. اس کے بعد سوال کیا، پوچھا کہ نبی علیہ السلام کو کن کپڑوں میں کفنایا گیا تھا، کفن کے لیے کتنے کپڑے استعمال ہوئے تھے؟ ام المومنین جواب دیتی ہیں 3 کپڑے استعمال کیے گئے تھے سفید، 3 کپڑوں میں کفنایا گیا تھا. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے جسم پر کپڑوں پر نظر ڈالتے ہیں، اس کے بعد فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ میرے جسم پر جو کپڑے ہیں میرے کفن کے لیے انہی کپڑوں کو استعمال کر لینا، انہی کپڑوں کو کفن کے طور پر استعمال کر لینا. ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے جواب دیا، کہا کہ کیوں نہ ہم آپ کے لیے نیا کفن کا انتظام کر دیں، کفن کے لیے نئے کپڑے خرید لیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ نئے کپڑوں کے زیادہ حقدار زندہ انسان ہیں. زندہ لوگوں کو نئے کپڑوں کی زیادہ ضرورت ہے، غریب ہیں، مسکین ہیں، نادار ہیں، یتیم ہیں، بسا اوقات پہننے کے لیے ان کے پاس کوئی لباس نہیں ہوتا. اگر پرانا کفن لے کر میں قبر میں چلا جاؤں تو پرانا کفن جنت کے نعمتوں کے لیے آڑ نہیں بن سکتا. نیا کفن لے کر چلا جاؤں لیکن گناہ ہے، جہنم کی آگ سے مجھے نیا کفن نہیں بچا سکتا. نئے کفن کے زیادہ حقدار، زیادہ مستحق زندہ انسان ہیں. میرے دوستو، منگل کی رات، پیر کا دن گزرنے کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا اور اسی دن رات میں آپ کو دفنا دیا گیا. یہ صدیق اکبر ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ انبیاء کے بعد اگر کوئی معزز ہستی ہے، مکرم ہستی ہے، سب سے افضل ہستی ہے تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ہے. نبی علیہ السلام جن سے سب سے زیادہ محبت کرتے تھے. اللہ کے نبی سے پوچھا گیا، سوال کیا گیا کہ آپ سب سے زیادہ کس کو چاہتے ہیں؟ کہا عائشہ کو. آپ سے پوچھا گیا مردوں میں، کہا ان کے باپ ابو بکر کو سب سے زیادہ میں چاہتا ہوں. ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ اس شخصیت کی سیرت کا مطالعہ کریں، جو دروس اور نصیحتیں، عبرت کی چیزیں ہمیں ملتی ہیں ان کو اپنی زندگی میں اپنائیں. رب کریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی سیرت کا مطالعہ کرنے اور ان کی زندگی سے حاصل ہونے والے اسباق کو اپنی زندگی میں لانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ جب تک زندہ رکھے صحابہ سے محبت کرنے والا، صحیح ایمان پر چلنے والا اور صراط مستقیم کو اختیار کرنے والا بنا کر زندہ رکھے. موت دے تو اللہ صحابہ کی محبت پر موت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہمارا حشر فرمائے، ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ جنت میں ہمیں جگہ عطا فرمائے، جہنم اور قبر کے عذاب سے بچائے، حسن خاتمہ نصیب فرمائے، سوء خاتمہ سے محفوظ رکھے. آمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم
ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔